یہ جو پیچھے شارٹس ہیں لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ وکلا کے ساتھ میں نے مشرف کے جو وکلا تحریک جو آزاد رضیاتی تحریک تھی اس میں نے شرکت کی پوری، مجھے جیل میں بھی ڈالا گیا 8 دن۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی وہ قریب بھی نہیں آتی جو بربریت انہوں نے کی ہے، جو ظلم انہوں نے کیا ہے۔ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ پہ جب وہ تحریک چل رہی تھی میں نے نہیں یہ دیکھا، یہ جو انہوں نے کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے گھروں میں عورتوں سے جو انہوں نے کیا ہے، اور چلے آپ عورت پولیس کو کہیں کہ عورتوں سے اور عورتوں کا ہینڈل کریں، آپ مرد پولیس والوں نے جا کے عورتوں سے جس طرح کیا ہے وہ ساری اب تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس مٹیریل آتا جا رہا ہے۔ ہمیں تو شروع میں خود نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی اتنا نیچا گر سکتا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو مارا، ٹیئر گیس شیلنگ کی، انہوں نے 35,000 ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے، ان میں ایسے شیلز تھے اور ہمارے پاس ہے وہ شیل جو کبھی بھی آپ نہیں استعمال کرتے اپنے شہریوں کے اوپر، وہ دہشت گردوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے وہ شیل استعمال کی۔ تو میرا جو ملک ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے میری بات سنیں، کیونکہ آپ کا لیگل فٹرنٹی کا، وکلا کا اور عمالیتیہ کا اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے بہت اہم رول ہے، اور اس لیے میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ آیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو، جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کروں گا، آپ نے اس کو جہاد سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جنگ ہے آپ کی اس قوم کی حقیقی آزادی کی۔ ہم نے اس وقت صحیح معنی میں اس وقت کا مقابلہ نہ کیا جو ہمارے اوپر بیرونی سازش کے تحت جو ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ تو میں آج آپ سب کو اور وکلا کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اللہ ہمیں جج کرے گا کہ جس کو بھی جو اللہ دیتا ہے اسی کے اوپر آپ کا۔ اندر سے ہمارے کارکن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے، کیوں نہیں وہاں بیٹھ کے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں۔ میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا، جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ، میرے لیے کیا مشکل تھا۔ جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنیں۔ اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے، اور محلوں میں رہ رہا ہوتا، اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے، جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں، مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا۔ لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے، عام لوگ تیار ہو گئے تھے، جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی اور جو ظلم کیا گیا، سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو۔ ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے، اور ہر جگہ پولیس نے کیا۔ جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے، جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا، وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا، اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے، کسی نے کوئی مجرم نہیں ہے، یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے۔ تو جو غصہ تھا اس وقت، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا، میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا۔ ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی، بڑھ چکی تھی، مزید اور بڑھنی تھی، لیکن پولیس بھی اپنی ہے، پولیس کے عام لوگ، پولیس والوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم،
اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ یزید، میں پھر سے کہتا ہوں، یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو. اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا، ملک میں انتشار پڑنا تھا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے. ملک کو نقصان ہے، دشمنوں کا فائدہ ہے. یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے.